الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 5 ہے ملحق بربائی مزید. یہ مکمل سبق ہم اردو میں سمجھ چکے ہیں. اب اسی سے متعلقہ فارسی کی عبارت حل کرتے ہیں. آپ عبارت دیکھ لیں پھر ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح کر لیں گے. و ملحق بربائی مزید یا ملحق بتفعال الس یا ملحق بافعل لال یا ملحق بافعل لال. اول را ہشت بابست تفعال بزیادت تا قبل فا و تکرار لام چون تجلب چادر پوشیدن. تفاول بزیادت تا قبل فا و واو میان عین و لام چون تصرول شلوار پوشیدن. تفعل بزیادت تا قبل فا و یا بعد فا چون تشیطن شیطان شدن. تفعل بزیادت تا قبل فا و واو بعد فا چون تجورب پائے تابا پوشیدن. تفاعل بزیادت تا قبل فا و نون بعد عین چون تقلنس کلاہ پوشیدن. تمفعل بزیادت تا و میم قبل فا چون تمسکن مسکین شدن. تفاعلت بزیادت تا قبل فا و تائے دیگر بعد لام چون تقلسن کلاہ پوشیدن. عبارت ہوگی اس کا ترجمہ اور تشریح ساتھ ہی دیکھ لیں کیونکہ آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب جن کا الحاق کیا گیا ہے رباعی مزید کے ساتھ، ان کا الحاق ان 3 بابوں میں سے کسی ایک باب کے ساتھ ہوگا. یا تو رباعی مزید کا باب ہے تفاعل اس کے ساتھ الحاق ہوگا، یا اس کا باب ہے افعل لال اس کے ساتھ الحاق ہوگا، یا اس کا باب ہے افعل لال اس کے ساتھ الحاق ہوگا. آگے پھر میں اول را ہشت بابست پہلے کے 8 باب ہیں. ہشت کا مطلب 8. یہ پہلا کون سا؟ یعنی یہ والا تفاعل اس کے ساتھ جن کا الحاق کیا گیا ہے یہ کل 8 باب ہیں. اب ایک ایک کر کے ساروں کو ذکر کریں گے. ان میں سے پہلا ہے تفاعل. اب تفاعل کی علامت کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ بزیادت تا قبل فا. فا کلمہ سے پہلے تا اضافہ ہوتا ہے اور لام کلمہ یہ مقرر ہوتا ہے. جو اس میں لام ہے دوسرا یہ اضافی ہوتا ہے. جیسا کہ تجلب چادر پوشیدن چادر پہننا. یہ پہلا باب ہو گیا. نمبر 2 تفاعل. اس میں شروع میں جو فا ہے اس سے پہلے تا اضافہ ہوتا ہے اور اس میں عین اور لام کلمہ کے درمیان جو واو ہے یہ زائدہ ہوتا ہے. جیسا کہ تسرول شلوار پہننا. 2 باب ہو گئے. نمبر 3 تفعیل. اس کے اندر فا کلمہ سے پہلے تا اضافہ ہوتا ہے اور فا اور عین کلمہ کے درمیان یا یہ زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ تشیطن شیطان ہونا. 3 باب ہو گئے. نمبر 4 تفعول. اس کے اندر فا کلمہ سے پہلے تا یہ اضافہ ہوتا ہے اور فا کلمہ کے بعد واو یہ اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ تجورب پائے تابا پوشیدن جرابے پہننا. 4 باب ہو گئے. نمبر 5 تفاعل. اس کے اندر فا کلمہ سے پہلے تا یہ اضافہ ہوتا ہے اور عین اور لام کلمہ کے درمیان نون یہ اضافہ ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ نون بعد عین کلمہ کے بعد نون یہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ تقلنس کلاہ پوشیدن ٹوپی پہننا. 6 باب ہے تمفعل. تمفعل میں فا کلمہ سے پہلے تا اور میم یہ اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ تمسکن مسکین شدن مسکین ہونا. 6 باب ہو گئے. نمبر 7 تفاعلت. اس باب کے اندر فا کلمہ سے پہلے تا یہ اضافہ ہوتا ہے اور جو دوسرا تا ہے لام کلمہ کے بعد یہ اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ تقلسن کلا پوشیدن ٹوپی پہننا. تو یہ وہ والے ابواب ہیں جن کا الحاق رباعی مزید کے باب تفاعل کے ساتھ کیا گیا ہے. باقی جو بات ہے ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. آگے عبارت دیکھ لیں پھر ترجمہ اور تشریح ساتھ ہی کرتے ہیں. صرف صغیر این ابواب را بروزن صرف صغیر تسرب البایت گردانید و در باب آخر یعنی تقلسی تعلیلات بقیاس کلسا یقلسی بایت کردد و در مصدرش ضمہ لام اول را بکسرہ بدل کردہ اعلال مقلسن کردند. ملحق بافعل لال را 2 بابست افعل لال بزیادت لام دوم و نون بعد عین و حمزہ وصل چون ایک عین ساس سینہ و گردن برآوردہ خرامیدن. افعل لا بزیادت یا بعد لام بنون بعد عین و حمزہ وصل چون اسلنکا برکفا خفتن اسلنکا یسلنکی. در مصدر این باب کے اصلش اسلنکایون بود یا بسبب وقوع در طرف بعد الف حمزہ شد و در دیگر سیغ تعلیل بقیاس باب کلسا بایت کرد. ملحق بافعل لال را یک باب است
اف وعلال بزیادت واو بعد فا و تکرار لام چوں الاک وحدات کوشش کردن اک وحدہ یک وحدو الی آخرہ در جمی سیغ این باب ادغام است تعلیل بوضع سیغ اک شعرہ بر زبان باید آورد. عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف صغیر ان ابواب کی صرف صغیر تسربل کے وزن کے اوپر پڑھ لینی چاہیے، اور دوسرا باب یعنی تقلسی اس میں تعلیلات کلسا یکلسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کر لینی چاہیے. اور اس کے مصدر میں لام اول کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر کے مکلسن والی تعلیل کی گئی ہے. وہ باب جس کا الحاق افعن لال کے ساتھ ہے، اس کے دو باب ہیں. نمبر 1 افعن لال لام دوم کے اضافے کے ساتھ اور نون کے اضافے کے ساتھ عین کے بعد اور حمزہ وصل کے اضافے کے ساتھ، جیسے ایک انساس سینہ اور گردن نکال کر خرامہ خرامہ چلنا. افعن لا یا کے اضافے کے ساتھ لام کلمہ کے بعد اور نون کے اضافے کے بعد عین کلمہ کے بعد اور حمزہ وصلی کے اضافے کے ساتھ، جیسا کہ اس لنگ کا برکفا خفتن گدی پر سونا یعنی چت لیٹنا، اسلنگ کا یسلنگ کے آخر تک. اس باب کے مصدر میں اصل اسلنگ کا یون تھا، یا واقع ہونے کی وجہ سے کنارے میں الف کے بعد حمزہ ہو گئی، اور اس کے دیگر صیغوں میں تعلیل کلسا کے باب کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کر لینی چاہیے. وہ باب جس کا الحاق افعلال کے ساتھ ہے وہ ایک باب ہے. اف وعلال اس میں واو کا اضافہ ہوتا ہے فا کلمہ کے بعد اور لام کلمہ مقرر ہوتا ہے، جیسے الاک وحدات کوشش کرنا، ایک وحدہ یک وحدو آخر تک. اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام ہے. تعلیل اس کی ایک شعرہ کے صیغوں کی وضع کے اوپر بھی زبان پر پڑھ لینی چاہیے. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. چلتے اس کی تشریح کی طرف. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو جتنے باب آپ نے پڑھ لی ہیں 8 باب جن کا الحاق تفاعل کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کی جو آپ نے صرف صغیر پڑھنی ہے وہ تسربل کے وزن کے اوپر پڑھ لینی چاہیے. جس طریقے سے تسربل کی ہے تسربلا یا تسربلو تسربلن، اسی طرح یہ جو 8 کے 8 ابواب ہیں ان کی بھی صرف صغیر آپ اسی وزن کے اوپر پڑھ لیں. ایک باب حضرت نے یہ فرمائی ہے. دوسرا آگے یہ فرمایا ہے کہ جو تقلسی والا باب ہے اس میں جو تعلیلات کی گئی ہیں وہ کلسا یکلسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کر لینی چاہیے. جیسے کلسا یکلسی کے اندر آپ نے کلسایا تھا تو کلسا ہو گیا، یکلسیو تھا تو یکلسی ہو گیا. اسی طریقے سے جو تقلسی والا باب ہے تقلسایا سے تقلسا، یتقلسیو سے یتقلسی، یہ والا ہو گیا. آگے فرمائے جو اس کا مصدر ہے اس میں ضمہ اول کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا. دیکھیں اس کا جو مصدر ہے نا تقلسی، اصل میں کیا تھا تقلسوجن، کیونکہ یہ جو تفاعل کا وزن ہے تو پھر اس کے اوپر جو یہ آئے گا تو یہ تقلسوجن ہی آئے گا. تو پھر اس میں جو لام ہے، لام کلمہ اس کے اندر سین ہے، تو سین کے اوپر دیکھیں ضمہ ہے، لیکن اس سین کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا تقلسیجن. اس کے بعد پھر یا کی جو حرکت ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو یہ بن جائے گا تقلسین، پھر التقاء ساکنین سے حذف ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا تقلسن. تو یہ وہی والی تعلیل ہے جو کہ مکلسن کے اندر کی گئی ہے. مکلسن جو کلسا یکلسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے وہ بھی اصل کے اندر مکلسیجن تھا، پھر مکلسین ہوا، پھر آخر میں مکلسن ہو گیا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے مصدر میں جو ضمہ اول لام اول ہے، لام اول سے مراد سین ہے کیونکہ یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، اس کو کسرہ سے تبدیل کر کے مکلسن والی تعلیل اس کے اندر کی گئی ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ وہ باب جس کا الحاق افعن لال کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ 2 باب ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی کے وہ باب جن کا رباعی مزید فی افعن لال کے ساتھ الحاق کیا گیا. نمبر 1 ہے افعن لال، اس میں لام دوم کا اضافہ ہے اور نون کا اضافہ ہے عین کلمہ کے بعد اور شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ ہے، تو کل ملا کے 3 حرف اس میں زائد ہیں، جیسا کہ ایک انسات سینہ اور گردن نکال کر خرامہ خرامہ چلنا، بڑے مست ہو کر چلنا، یہ اس کا معنی ہے. اور دوسرا اس کا جو باب ہے افعن لا، اس میں یا کا اضافہ ہے لام کلمہ کے بعد اور نون کا اضافہ ہے عین کلمہ کے بعد اور حمزہ وصلی کا اضافہ ہے، اس میں بھی 3 حرف یہ زائد ہیں. جیسا کہ اس لنگ کا یہ جو حمزہ ہے یہ اصل میں اس لنگ کا یون تھا، یہ حمزہ نہیں تھا. بہرحال بات آگے آ رہی ہے. بر کفا خطن کفا کہتے ہیں گدی کو، یہ جو انسان کی گردن کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کو گدی کہا جاتا ہے. اس کے اوپر سونا یعنی سیدھا سونا، الٹا نہ سونا، خفتن ہوتا ہے سونا. اس لنگ کا یس لنگ کی آخر تک پوری گردان میں نے نہیں لکھی ہے کیونکہ وہ میں آپ کو پہلے تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں. آگے فرما رہے ہیں کہ اس باب کے مصدر میں جو اصل تھی وہ اس لنگ کا ان نہیں تھی بلکہ اس لنگ کا یون تھی. پھر اس میں کیا ہوا، یہ جو یا ہے واقع ہوئی ہے کنارے میں، یعنی آخر میں ایک کنارے پر آ گئی ہے، الف کے بعد آئی ہے، یہ الف ہے تو اس کو حمزہ کے ساتھ ہم نے تبدیل کر دیا یا کو، تو یہ بن جائے گا اس لنگ کا اون. اور جو باقی صیغوں کے اندر تعلیل کی گئی ہے وہ کلسا والی تعلیل کے اوپر ہی آپ قیاس کر کے اسی طریقے سے پڑھ لیں
جیسے کلسا یوکلسی تھا، بالکل اسی طریقے سے اسلنکا یسلنکی، یسلنکیو سے یسلنکی، اسلنکایا سے اسلنکا۔ آگے جو آخری باب ہے وہ ہے افعلال، اس کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کا صرف ایک باب کا الحاق ہوتا ہے، وہ ہے افعلال۔ اس میں کون سا حرف زائد ہے؟ فرما رہے ہیں کہ واو زائد ہے فا کلمہ کے بعد اور لام کلمہ مکرر ہے، یعنی آخر میں ایک لام یہ بھی زائد ہے، جیسے کہ الاکوہداد کوشش کرنا، اکوہدہ یکوہدو، اکوہدادن فہو مکوہدن۔ یہ دان میں نے پوری نہیں لکھی ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس باب کے تمام صیغوں کے اندر تعلیل اسی وضع کے ساتھ کی گئی ہے جو کہ اکشارہ کے وضع کے ساتھ کی گئی تھی۔ اکشارہ میں جو آپ نے تعلیل پڑھی تھی کہ وہاں پہ دو را تھی، اس کا ادغام ہو گیا تھا، تو یہاں پہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یہاں پہ بھی دو لام ہیں اور لام کا لام میں ادغام ہو جائے گا، جو کہ آپ کو یہاں پہ دال کی صورت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اسی کے اوپر طرز کے اوپر آپ زبان پر اس کو بھی دہرا لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے وہ والے باب مکمل ہو چکے ہیں ثلاثی مزید فی کے، جن کا الحاق رباعی مزید کے ساتھ کیا گیا ہے۔